دنیا میں سب سے بہترین امت مسلمہ ہے، اور اس امت میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کی صحبت اختیار کی، آپ کی تربیت میں رہے، آپ کے صحابی کہلائے۔ اور ان لوگوں میں سب سے بہترین خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور آپ کے ساتھ جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے دیگر صحابہ کرام سے منفرد اور نمایاں مقام عطا کیا ہے، وہ آپ کے اہل بیت اعظام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ وہ کون سے پاک لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، تم میرے اہل بیت ہو۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، تم میرے اہل بیت ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا حصہ نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں فرمایا کہ تم بھی میرے اہل بیت کا حصہ ہو۔ اور وہ لوگ جو آپ کے اہل بیت کا حصہ ہیں اور جنہیں آپ کے خانوادے یا آپ کے خاندان کے افراد ہونے کا شرف حاصل ہے، ان کا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، اللہ رب العالمین نے ارادہ فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ارادہ ہے، لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے گندگی، پلیدی، نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں وہ طہارت دے کے پاک کر کے پاک کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مصداق سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جن لوگوں کو اہل بیت قرار دیا، اس آیت کا مصداق قرار دیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ایک چادر آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، اس چادر میں حضرت فاطمہ کو بٹھایا، پھر حضرت حسن، حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اس چادر میں ان کو جگہ عطا فرمائی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، اے اللہ تو ان کو پاک فرما دے، ان کو طاہر فرما دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں بھی چادر میں آ جاؤں، اتنی پیاری دعا آپ ان کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ اپنے مکان پر ٹھہری رہو، جس مقام پر ہو اسی مقام پہ ٹھہری رہو۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو پہلے ہی یہ مقام عطا کیا ہوا ہے کہ آپ میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ جو بھی میری بیوی ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت کا اعلان پہلے اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ آپ جہاں پہ ہو ٹھیک ہو، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کی بات آئے
تو یہاں پر ایک گروہ نہیں، دو نہیں، 3 4 5 6 مختلف گروہوں میں مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو اہل بیت کا علم ہی نہیں کہ اہل بیت ہیں کون۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کے نام کی سبیلیں، اہل بیت کے نام کی نیازیں، اہل بیت کے نام کے ختم تو کھا لیے، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں کہ اہل بیت کون ہے۔ آپ کسی سے بھی سوال کیجئے، سوال کرنا آپ کا حق ہے، پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ ہیں، ذرا تھوڑا تعارف کروا دیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کون ہیں جن کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرا گھرانہ ہے، یہ میرا خانوادہ ہے، یہ میرا خاندان ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جن کو اگر اہل بیت کا پتہ ہے تو ان کو صرف آل علی کا پتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آل علی میں سے صرف حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آگے ان کی اولاد کا پتہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کو بھی نہیں پتہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کتنی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں کتنی تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل کہاں تک ہے۔ واقعہ کربلا پر آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی، صرف واقعہ کربلا کے وہ مکہ سے ہجرت کرنا، ان کا مکے سے نکلنا کوفے کے لیے، صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اتنی سی نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 65-66 سال زندگی اس دنیا میں بسر کی ہے۔ آپ سنتے ہیں جب بھی کسی بھی فرقے کو لے لیجئے، ایسی روٹین بنی ہوئی ہے، ادھر آ جاؤ، یہاں پہ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ یہاں پہ، شاباش۔ ایسی روٹین بنی ہوئی ہے، مکھی پہ مکھی مارتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم علماء ایسے ہیں، بہت کم وہ لوگ جن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت بہت ہے، جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم محبت میں اپنا سینہ پیٹ کے لال کر رہے ہیں، اپنی جو پشتے ہیں ان کو زنجیر زنی کر کے زخمی اور لہو لہان کر رہے ہیں۔ یہ ہماری حضرت حسین سے محبت ہے۔ ان سے جا کے پوچھئے، ذرا ان سے سوال کیجئے کہ محبت آپ کی بڑی ہے حضرت حسین سے، ذرا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 66 سالہ زندگی میں سے یا 67 سالہ زندگی میں سے، یہ جتنی بھی ان کی زندگی تھی، اس زندگی میں سے یہ کربلا کے جو ایام ہیں، ان کے علاوہ ان کی زندگی کے صرف 2 دن ہی پڑھ کے سناتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل بیت کے لوگ، یوں سمجھا جاتا ہے کہ جیسے وہ کربلا میں، میدان کربلا میں شہادتیں ہوئیں، اس کے ساتھ وہ 72 نفوس شہید کر دیے گئے، جن کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں کئی حوالوں سے درج ہے۔ یوں سمجھا جاتا ہے اور یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے ان کے ساتھ ہی سارے اہل بیت کے ارکان جو تھے، خاندان کے لوگ جو تھے، وہ سارے وہاں پر ختم ہو گئے تھے، اور ان کے بعد صرف ایک امام علی زین العابدین، جن کو امام سجاد کہا جاتا ہے، وہ بچے تھے، باقی سارے ختم ہو گئے تھے۔ حضرات گرامی، آج کے خطبہ جمعہ میں میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم مختصراً یہ جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون لوگ تھے۔ پچھلے جمعے میں آپ نے سنا کہ میں نے بیان کیا کہ بیویاں جو تھیں اللہ کے نبی کی، وہ اہل بیت کا پہلا حصہ ہے جن کو اللہ نے اہل بیت کہا ہے۔ بیوی ہوتی ہی اہل بیت میں پہلا فرد، باقی سارے بعد میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی کے اہل بیت آپ کی ازواج کے علاوہ کون کون تھے، یہ ہم نے جاننا ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ صرف تمام ارکان کا تو ہم جائزہ نہیں لے سکتے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کو مختصراً دیکھیں گے کہ آپ کی اولاد کتنی تھی، آپ کی بیویاں کتنی تھیں۔ بڑی توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کو ہو یا نہ ہو، میں پڑھ کے آیا ہوں، مجھے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ جاگ کے بیٹھیے گا، یہ گھٹنے چھوڑ دیں جو تندرست لوگ ہیں، لا کر سب چھاڑ دیں، کوئی نہیں، اللہ خیر کرے۔ انتہائی مختصر وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے خطبہ سنا ہے۔ عید غدیر کے نام سے آپ نے ایک تہوار بھی سنا ہے۔ عید غدیر منائی جاتی ہے، اور عید غدیر منانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ عید غدیر جو تھی، اس دن حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے سفر سے واپس جا رہے تھے۔ ابھی آپ رستے میں تھے کہ ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ ٹھہرے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں پر جب پڑاؤ کیا، جب آپ وہاں پہ ٹھہرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو دیکھا، صحابہ وہاں پہ ٹھہر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر بعض اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا۔ وہ صحابہ کرام میں سے تھے، انہوں نے کہا ہم مطمئن نہیں ہیں، یہ یمن سے آئے ہیں اور خرچہ بہت زیادہ کر کے آئے ہیں، ہمیں ان پر اطمینان نہیں ہے، یہ ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کر کے آئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر ایک خطبہ دیا، اس کو کہتے ہیں خم غدیر کا خطبہ۔ عید غدیر بھی آپ نے سنی ہے، خم غدیر بھی سنا ہے، اور جب 18 ذی الحج ہوتی ہے تو پھر اس روز خوشی منائی جاتی ہے۔ آپ تشیع یا شیعہ کے کیلنڈر نکال کے دیکھیں، جس طرح ہماری تمام اہل سنت کی 2 ہی عیدیں ہیں، اگرچہ مسلمانوں کی بھی کوشش ہے، اہل سنت کی بھی کوشش ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طریقے سے عید میلاد النبی کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کنفرم کر کے اس کو عید کا دن بنا دیں۔ وہ عید غدیر کے نام سے ایک عید مناتے ہیں، اور بھی 1-2 عید پورے سال میں وہ مناتے ہیں۔ عید غدیر منانے کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔ آپ ذرا اس پوائنٹ کو کلیئر کر لیں، ایک جمعے میں نے پہلے بیان کیا تھا، لیکن آج پھر اس کو کلیئر کر لیں۔ یہ جو غدیر کا مقام ہے، خم کا مقام ہے، اس مقام پہ اللہ کے رسول کے ساتھ صحابی وہی ہیں، ساتھی وہ ہیں کہ جنہوں نے مدینے جانا ہے، اور وہ چند 100 افراد کا قافلہ ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھے وہ تقریباً 1.25 لاکھ تھے، اور حج کا اجتماع چھوٹا اجتماع نہیں تھا۔ اب ذرا آپ حالات پہ غور کریں، اگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے خلافت جیسے اہم منصب کا اعلان کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجۃ الوداع کے موقع پر دیے جانے والے خطبے سے بہتر کوئی بھی پوائنٹ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ یہ اعلان فرماتے کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ ہوں گے یا کوئی اور خلیفہ ہوگا۔ اب ذرا خطبہ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ مجھے پوری کائنات سے بڑھ کر اپنی جانوں سے بڑھ کے عزیز رکھو۔ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو، پوری دنیا سے بڑھ کے جو محبت رکھتا ہے وہ علی سے محبت رکھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جو میرا دشمن ہے وہ علی کا دشمن ہے، اور جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے۔ پھر آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بات کو سمجھ لیجئے کہ مولا کا مطلب اللہ کے نبی نے اسی مقام پہ بیان کیا کہ جس کو مجھ سے محبت ہے وہ علی سے محبت کرے، جو علی سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ محمد سے دشمنی رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہیں آپ نے ارشاد فرمایا، صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے
کسی نے کہا کہ بیان کیجئے کوئی ایسا فرمان جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے آپ نے سنا ہو اور آپ کو یاد ہو. کہتے ہیں مجھے مدت بڑی ہو گئی ہے. پوچھنے والے حسین بن صبرہ تھے کہ بیان کیجئے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سنی ہو, کوئی اہم بات سنی ہو, وہ آج ہمیں بھی بیان کر دیجئے. تو یہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا خم کے مقام پر. آپ نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین, یاد رکھو میں تمہارے درمیان دو بھاری امانتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, ان میں سے پہلی جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. پہلا کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے, اللہ کی کتاب ہے. فیہ الہدی, وہ کتاب اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے. والنور, اگر تم چاہتے ہو ہدایت ملے, روشنی ملے, تو قرآن سے بہتر ہدایت کوئی نہیں, قرآن سے بہتر زندگی گزارنے کے لیے روشنی کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا فخذوا بکتاب اللہ, اللہ کی کتاب کو پکڑ لو. اللہ کی کتاب کو, جو اللہ کا قرآن ہے, اسے پکڑ لو. یہ حدیث ثقلین اسے کہا جاتا ہے. حدیث ثقلین بیان کی جاتی ہے لیکن مکمل نہیں بیان کی جاتی. آج کانوں کی کھڑکیاں کھول کے دلوں کی تختیاں, یہ صرف 20-22 منٹ کے لیے دنیا جہان کے صدموں اور غموں سے صاف کر کے بیٹھیے گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں پر کوئی بات نقش ہو جائے, آپ کو کسی بات کا علم ہو جائے, کوئی کسی حقیقت تک ہم پہنچ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب کے بارے میں وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ فَحَثَّ عَلَىٰ کتاب اللہ, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے مقام کو بیان کیا, اس پر کھڑے ہونے کی, اس کی تعلیمات کو اپنانے کی اہمیت کو بیان کیا, اس کے فضائل اور اس کے درجات کو بیان کیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ورغب فیہ, صحابہ کو ترغیب دی کہ اس قرآن کو پڑھنا ہے, اس قرآن کو جاننا ہے, اس قرآن کو سوچنا ہے, اس قرآن کو سمجھنا ہے, اس قرآن کو اپنی زندگیوں کا دستور بنانا ہے, اور اس قرآن کے مطابق جب تک تم عمل کرتے رہو گے تم ناکام نہیں ہو سکتے. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَهْلُ بَيْتِي, پھر میرے اہل بیت ہیں. پھر کون ہیں میرے؟ کن کو کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ ان کو کہہ رہے ہیں جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. کن کو کہہ رہے ہیں؟ جو اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. اس کائنات میں پہلے مسلمان جو تھے وہ نبی کے صحابہ تھے. نبی اپنے صحابہ سے فرماتے ہیں کہ یاد رکھو ثم قال اہل بیتی, پھر میرے گھر والے, اذکرکم اللہ, 3 دفعہ آپ نے یہ الفاظ دہرائے, اذکرکم اللہ, اذکرکم اللہ. آپ ان الفاظ کو سمجھتے ہیں؟ ان الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھانا چاہتے ہیں, کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا میرے اہل بیت کے معاملے میں. اذکرکم اللہ, اذکرکم اللہ, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, میرے گھرانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, میرے گھرانے کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اور حسین بن صبرہ کہتے ہیں, سوال کرتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے, یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آ کے آپ کو اس حقیقت کا ادراک ہوگا, اس حقیقت کا پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کون کون تھے. ومن اہل بیتی ہی, پوچھا زید بن ارقم سے بتائیے کہ اللہ کے رسول کے اہل بیت کون ہیں. اللہ کے رسول کے اہل بیت
جس کو محبت ہوگی اس کو میری بات سمجھ آئے گی، جسے محبت نہ آئی اسے نیند آئے گی۔ محبت سے سنیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں ڈرنا، زید بن ارقم سے پوچھنے والا سوال کرتا ہے اور ان کا نام ہے حسین بن سمرہ، سوال کرتے ہیں ومن اہل بیتہ ہی، بتلائیے اللہ کے نبی کے اہل بیت کون ہیں، اللہ کے رسول کے گھرانے والے کون ہیں؟ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ ہی، کیا آپ کی بیویاں آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہیں؟ سوال کا انداز ملاحظہ کیجئے۔ سائل کہتا ہے یہ جن اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے کیا اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت کا حصہ نہیں ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں نساؤہ من اہل بیت ہی، ہاں اللہ کے رسول کی بیویاں آپ کے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اللہ کے رسول کی بیویاں اللہ کے رسول کے اہل بیت کا حصہ ہے۔ ہر صحابی کا یہ عقیدہ ہے، ہر صحابی کا یہ نظریہ ہے کہ جو آپ کی ازواج ہیں وہ آپ کے اہل بیت کا حصہ ہیں۔ اور پھر فرمایا ولیکن اہل بیت ہی، لیکن یہاں پر جو آپ کے اہل بیت ہیں ان سے مراد وہ ہیں من حرم الصدقہ، جن پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے۔ اور وہ کون ہیں؟ من حرم الصدقہ بعدہ، آپ کی رحلت اور آپ کی وفات کے بعد جن پر اللہ نے صدقہ حرام کر دیا ہے، وہ کون ہیں؟ کہا وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی، وہ آل علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و آل عقیل، وہ عقیل کی اولاد ہیں رضی اللہ، بولیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کہتے ہیں وہ آل جعفر، وہ جعفر کی آل ہیں، وہ آل عباس، اور وہ عباس کی آل ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ تمام لوگ جو ہیں ان پر اللہ نے صدقہ کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ صدقے کا استعمال اپنی ذات پہ نہیں کریں گے، یہ صدقے کا استعمال اپنی ذات پر نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں حضرت حارث ابن عبد المطلب کا نام بھی آتا ہے کہ وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ صرف یہ اہل بیت نہیں ہے بلکہ قیامت تک ان کی آنے والی اولادیں بھی اہل بیت کا حصہ ہیں، آنے والی اولادیں بھی قیامت کی دیواروں تک اہل بیت کا حصہ ہیں۔ یہ تو تھے وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے آس پاس موجود تھے۔ اب ذرا آئیے تمام کا تذکرہ حضرت عباس کو لے لیجیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا ہیں۔ آپ نے کسی اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنے والے سے عبداللہ بن عباس کا نام سنا ہو؟ آپ نے محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے کسی اہل بیت سے محبت رکھنے والے سے فاضل ابن عباس کا نام سنا ہو؟ آپ نے محبت اہل بیت کا دم بھرنے والے کسی اہل بیت کے محب سے جعفر طیار کا نام سنا ہو، عقیل کا نام سنا ہو، حارث اور ان کی اولاد کا نام سنا ہو؟ کل علم سارے کا سارا آ کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بھی مجلسیں لگائی گئی ہوں؟ کبھی آپ نے سنا ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کسی اور کے نام کی بھی سبیلیں بانٹی گئی ہوں؟ آخر اتنی بے انصافی کیوں ہے؟ اور پھر دوسروں کو تانا دینا کہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ نوٹ کیجئے، صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، صرف حضرت علی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 9 بیویاں تھیں،
9 نکاح کیے ہیں حضرت علی نے اپنی زندگی میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک زندہ رہی ہیں ان کی زندگی میں آپ نے شادی نہیں فرمائی۔ اب آپ سے میرا سوال یہ ہے، جواب میں دوں گا، حضرت فاطمہ کے بطن سے حضرت علی کی اولادیں کتنی ہیں؟ کتنے بچے ہوئے تھے؟ کتنے بچے سنے آپ نے آج تک کہ جو حضرت فاطمہ سے اللہ نے حضرت علی کو عطا فرمائے تھے؟ 2 سنے ہیں نا آپ نے، حضرت حسن اور حضرت حسین ہی سنے ہیں۔ اگر کسی نے تیسرا بھی کوئی نام سنا ہے تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے۔ 5 بچے تھے حضرت علی کے حضرت فاطمہ سے، وہ اہل بیت نہیں؟ بولے سمجھ آ رہی تھی کہ نہیں؟ 5 بچے تھے حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے، 3 بیٹے تھے، ایک بیٹا فوت ہو گیا، اس کا نام محسن تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام زینب تھا اور ایک کا نام کلثوم تھا، ام کلثوم۔ اور یہ ام کلثوم پتہ کون ہے؟ یہ ام کلثوم وہ ہیں جن کا رشتہ اپنے لیے حضرت عمر نے حضرت علی سے باندھا تھا، اور یہ ام کلثوم وہ ہیں جو حضرت عمر کی بیوی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لحاظ سے نہیں بلکہ ہر لحاظ سے حضرت علی کے داماد بھی ہیں۔ اور یہ نسبت جوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ میری نسبت خانوادہ نبوت کے ساتھ ہو جائے۔ پھر آگے چلیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے 27 بچے تھے، ایک روایت میں 27 بیٹے تھے، بیٹے بیٹیاں ملا کے 27 تھے، ایک روایت کے مطابق 34 تھے، ایک روایت کے مطابق 28 تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 9 بیویاں تھیں ان کے نام تھے، نام بھی پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے، صحبہ بنت ربیعہ، امامہ بنت ابی العاص۔ یہ امامہ بنت ابی العاص کا تعارف بھی سن لیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ ڈیرے دار پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں، جو نفوس گھر کے احاطے میں شامل ہو جائیں ان میں سب سے پہلی جو اہل بیت ہوتی ہے، گھر والی ہوتی ہے، وہ بندے کی بیوی ہوتی ہے۔ تو حضرت علی کی گھر والیاں کتنی ہیں؟ بولیں 9۔ اور حضرت علی کو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے علی میرے گھر میں سے ہے، علی میرے گھر میں سے ہے۔ فاطمہ الگ مقام ہے، علی کا الگ مقام ہے۔ علی کی نسل، علی کے گھر میں آنے والی بیوی بن کے ہر عورت علی کا اہل بیت ہے، اس کے بطن سے پیدا ہونے والی ہر اولاد علی کا اہل بیت ہے، اور جو علی کا اہل بیت ہے وہ نبی کا اہل بیت ہے۔ جو علی کا اہل بیت ہے وہ نبی کا اہل بیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امامہ بنت ابی العاص کون تھی؟ محبت کی بات سنیں، اپنے نواسوں سے محبت کیا کریں، یہ جو بیٹیوں کی اولاد ہوتی ہے نا، اس سے پیار کیا کریں، اور اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیدادوں میں سے حصہ بھی دیا کریں۔ یہ مرنے سے پہلے وصیتیں کر کے نہ جائیں، چھوڑ دیں اس کام کو، بیٹیوں کے حق کھانے اب چھوڑ دیں، ختم کر دیں اس بات کو اپنے۔ اور یہ جو داماد ہیں ان سے بھی میری یہی گزارش ہے، اپنے سسرال والوں کی عزت کرو، اور سسرال والوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کے حصے کبھی اپنے بیٹوں کے نام نہ کرواؤ، محبت کرو اپنی بیٹیوں سے، ان کی اولاد سے، یہ پرائی نہیں ہے، یہ آپ کی اپنی اولاد ہے۔ اس بات کو اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون سمجھ سکتا ہے کوئی آپ میں سے جو جس نے سمجھا ہو اس بات کو؟ کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اس بات کو کسی نے نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز ادا فرمایا کرتے تو ایک بچی کو اٹھا لیا کرتے اور اٹھا کے اپنے گھر میں نماز ادا کیا کرتے۔ چھوٹی بچی ہے، روتی ہے، پریشان کرتی ہے، ماں فوت ہو چکی ہے، اور اس بچی کا نام ہے امامہ بنت ابی العاص، اور یہ بیٹی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ زینب کی۔ بات سمجھے ہو کہ نہیں؟ یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہیں، ان کا نام ہے امامہ۔
ہماری نماز تو بچہ ہمارے سامنے سے گزر جائے تو ٹوٹ جاتی ہے. میں حیران ہوں کہ اللہ کے نبی کی نماز نہیں ٹوٹی. اور کئی عورتیں میں دیکھتا ہوں نماز اس لیے نہیں پڑھتی، بچے روتے ہیں. بچے روتے ہیں. بچے کے رونے کا اور نماز کا کیا تعلق ہے؟ بچہ روتا ہے، اٹھا لو، اٹھا کے پڑھ لو. اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور اس نواسی کا نام تھا امامہ بنت ابی العاص. اور یہ امامہ بنت ابی العاص وہ ہے جن کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر نامدار جناب علی المرتضیٰ سے فرمایا تھا میں فوت ہو جاؤں، دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میرے بعد آپ کے لیے میں ایک عورت کا انتخاب کیے جا رہی ہوں، میرے بعد اگر آپ نے کبھی نکاح کیا اس کے ساتھ کیجئے گا. اور وہ عورت کون ہے؟ وہ میری بھانجی امامہ بنت ابی العاص ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ. ایک ہیں ام البنین بنت حزام، ایک ہیں لیلہ بنت مسعود، ایک ہیں اسماء بنت امیس. ان کا تذکرہ بھی بڑا دلچسپ ہے، یہ بھی سن لیں چلتے چلتے. آپ نے اکثر نوحہ گھروں سے ابو بکر صدیق کا نوحہ سنا ہے، ابو بکر کے صدیق کے نام پر رونا اور پیٹنا سنا ہے. نام نہیں لیتے، نام صیغہ راز میں رکھتے ہیں اور بات ابو بکر صدیق کی ذات پہ کرتے ہیں. یہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ صحابیہ ہیں. کون ہیں یہ؟ صحابیہ ہیں. ان کی پہلے جو نکاح ہوا تھا وہ حضرت جعفر طیار کے نکاح میں تھی. جعفر کی شہادت کے بعد ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے نکاح کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد، اور روایات اس بات کی گواہ ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو غسل اس عورت نے دیا تھا جس کا نام اسماء بنت امیس ہے رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اسماء بنت امیس حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی نے. بات سمجھیں کہ نہیں؟ اور جن کے ساتھ دشمنیاں ہوں نا، پہلے لوگ بھابھی کا نکاح اس کے ساتھ نہیں کیا کرتے، اور پھر جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ اس عورت کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کرتے جو دشمن کے گھر میں رہی ہو. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی کی کسی بھی صحابی سے دشمنی اور نہ کسی دوسرے صحابی کی ان کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. ایک ہیں ام سعید بنت عروہ بن مسعود الثقفی. یہ عروہ بن مسعود ثقفی وہی ہے کہ جس کا آپ نے وہ تذکرہ سنا ہے حدیبیہ کے مقام پر، ان کی بیٹی تھی. ایک محیّا بنت امرأ القیس، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیویاں تھیں. اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے جو حضرت علی کے بیٹے تھے، صرف علی کے بیٹے، کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے وہ ہیں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے ہیں عباس ابن علی جن کو عباس علمدار کہا جاتا ہے. تیسرے ہیں جعفر ابن علی. چوتھے ہیں، اب سنیے گا، عثمان ابن علی. آگے نام سنیے گا، عمر ابن علی. آگے نام سنیے گا، ابو بکر ابن علی. اور یہ جن کو علی اکبر اور علی اصغر کہا جاتا ہے، آپ 72 شہدائے کربلا کی پوری لسٹ پڑھ لیجئے. علی اکبر اور علی اصغر نام کا کوئی جوان نہیں تھا پورے قافلے میں. ابو بکر اور عمر اور عثمان کے نام کو چھپانے کے لیے یہ اصطلاحات گھڑی گئی. ایک کو علی اصغر کہہ دیا گیا، ایک کو علی اکبر کہہ دیا گیا. تم تذکرے سنو گے اور سنتے ہو مجلسیں ان کی، سارا پورے 10 دن چارپائیاں الٹا کے بیٹھے رہتے ہیں. لیکن مجال ہے کہ کہیں آپ نے ان کی زبان سے ابو بکر کا نام سنا ہو، عثمان کا نام سنا ہو، آپ نے ان کی زبانوں سے عمر کا نام سنا ہو.
اور یہ وہ لوگ تھے جن کے ناموں پہ جناب علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کے نام رکھے تھے۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں، جو دشمن ہو، دشمن کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے؟ اگر دشمن ہوتے تو حضرت علی کبھی ان کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہ رکھتے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام سنیے: حسن، حسین، عباس، عمر، جعفر، عثمان، محمد الاکبر جن کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن علی، ابو بکر، پھر ابو بکر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں 2 بیٹے تھے جن کا نام ابو بکر تھا، پھر عبید اللہ، یحییٰ، محمد اصغر اور محمد اوسط، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے آج تک جتنے بھی سادات ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، یا دیگر لوگ مسلمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت کا حصہ ہیں، اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے خاندان کا حصہ ہیں، ان کو اللہ کے نبی نے کہا ہے میرے اہل بیت سے ہے۔ اب علی کے ساتھ جس اولاد کی نسبت ہو گئی وہ اولاد سارے کی ساری میرے نبی کے خانوادے کی اولاد کہلائے گی۔ کیا کہلائے گی؟ ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں تو اس طرح مانتے ہیں، ہر ایک کا تذکرہ ہم فرض سمجھتے ہیں۔ پھر ہیں زینب آپ کی بیٹی، ام کلثوم، رقیہ، رملہ، نفیسہ، خدیجہ، ام ہانی، جمانہ، امامہ، مونا اور سلمہ، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ یہ کون تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیاں تھیں۔ اور پھر جب امامت کا مرحلہ آتا ہے تو امامت پہ آ کے ایک الگ سے عقیدہ گھڑا جاتا ہے، گھڑا گیا ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام جو ہوتا ہے اسے اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، جس کو امام بنایا جاتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب جن کو امام بنایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، یعنی وہ جن کو سبتین اللہ کے نبی نے کہا تھا، ریحانہ تان جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ میرے 2 پھول ہیں، یہ میرے 2 پھول ہیں، ایک حسن اور ایک حسین، میں ان سے خوشبو لیتا ہوں، میں ان سے کیا کرتا ہوں؟ خوشبو لیتا ہوں۔ اب ان کا مقام، ان کی فضیلت، آپ نے حضرت حسن کی اولاد کا تذکرہ سنا کہیں؟ حضرت حسن کے 5-6 بچوں کے نام سنا دیں، بتا دے کوئی بندہ مجھے کہ حضرت حسن کے بچوں کے نام یہ تھے۔ چلیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کے نام پورے بتا دیں۔ محبت ہے نا اہل بیت سے، اہل بیت سے پیار ہے، عقیدت ہے، تو عقیدت تقاضا کرتی ہے جن سے محبت ہے ان کے عملوں کو دیکھو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مقام حسین کو سمجھنا ہے تو کربلا کے 10 دن نہ دیکھو، مقام حسین کو دیکھنا ہے تو 66 سال سے زیادہ زندگی ہے میرے حسین کی، 66 سالہ زندگی کو پڑھو تمہیں لگ پتا جائے گا حضرت حسین کون تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتے، ایسے نہیں اللہ کے نبی فرما دیتے الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، یوں ہی درجے نہیں ملتے، فضیلت یوں ہی نہیں ملتی، اعمال کرنے پڑتے ہیں، کام کرنے پڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا پڑتا ہے۔ اب جن کے متعلق یہ نظریہ گھڑا گیا کہ عقیدہ امامت ایک الگ سے کیوں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اور یہ ابو بکر و عمر اور عثمان، یہ نام جو میں نے حضرت علی کے صرف بیٹوں کے پڑھے ہیں، حضرت حسن کے بچوں میں بھی ابو بکر عمر اور عثمان ملیں گے، آپ کو حضرت حسین کے بیٹوں میں بھی ابو بکر عمر عثمان ملیں گے۔ اتنی پکی محبت تھی ان کے ساتھ، ان کی اتنی پکی اور گوڑی محبت تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان یاروں کے ساتھ۔ اب آئیے ذرا آخری بات کرتے ہیں۔ کربلا کے شہداء کے بعد ایک ہی تاثر ملا
کہ صرف حضرت وہ علی امام سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہے تھے، باقی ساری ختم ہو گئے، یہ تاثر بھی غلط ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے حضرت علی کے 27-28 بچوں کے نام گنے ہیں، جن میں سے کچھ بیٹیاں کچھ بیٹے ہیں۔ کیا ان کی اولاد صرف 72 بچے ہی تھے؟ بولے، ان کی اولاد صرف 72 بچے ہی تھے؟ یہاں پہ میں اپنے خاندان کی بات کروں، میں اپنے سسرال میں دیکھتا ہوں تو میرے جو سسر صاحب ہیں 11 بھائی ہیں، تو ان کے جو بچے ہیں آگے پوتے پوتیاں کو تقریباً 150-200 تو وہ بن جاتے ہیں، 150-200 تو وہ بن جاتے ہیں۔ اور حضرت علی کے 28 بچے، ان میں صرف 72 ہی تھے؟ اور بھی تھے، اور بھی تھے، ذرا کھوج لگائیے وہ کہاں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ایک سلسلہ امامت بنایا گیا ہے، یہ شہنشاہ نقوی کی بات میں آپ کو سنانے لگا تھا، اس کا ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے، سن لیجئے گا۔ وہ بھی کہتا ہے کہ ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر اور عثمان تھے۔ وہ کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں کر رہا میں آپ کے سامنے کہ آپ سمجھے کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے بات ہو رہی ہے۔ صرف اپنے آپ کو بیدار کیجئے، کسی کی باتوں میں آ کے عقیدت ایسی نہ بنائیے کہ جن سے حضرت علی کو محبت تھی، جن سے حضرت علی کے بچوں کو محبت تھی، انہی کے خلاف محاذ لگا کے کھڑے ہو جائیے۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا، نہ علی کو منہ دکھا سکو گے نہ نبی کو منہ دکھا سکو گے۔ کون سی بات کرتے ہو؟ ابو بکر کا مقام ہی کوئی نہیں، عمر کا مقام ہی کوئی نہیں، عثمان کا مقام ہی کوئی نہیں، تمہیں دین زیادہ سمجھ آئے گی جو ان کو سمجھ میں نہ آیا تھا۔ اور ساری تاریخ کو محدود کر دیا گیا کربلا کے ایک واقعہ کے ساتھ۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ شعر بن گیا جناب، یہ دین بن گیا، ٹھیک ہے، مان لیا اسلام زندہ ہوتا ہے۔ اس اسلام میں سے اہل بیت کے ساتھ نبی کے 2.5 لاکھ صحابہ کو ایک سائڈ پہ کر دیں، اسلام کہاں جاتا ہے؟ آپ تو قرآن کو ثابت نہیں کر سکتے نبی کے صحابہ کے بغیر، کوئی ثابت کر کے دکھائے مجھے قرآن کی سچائی کو۔ تو یہ جو 12 ائمہ گنوائے جاتے ہیں جن کو وہ امام معصوم کہتے ہیں، اور معصومیت کا عقیدہ تمام اہل سنت مسلمانوں کا صرف انبیاء کے ساتھ ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں دنیا میں، ان کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ عصمت صرف نبیوں کو حاصل ہوتی ہے، عصمت کا مطلب بچنا، بچایا اللہ نے نبیوں کو ہے، باقی عصمت کسی کو حاصل نہیں ہے۔ مقام ہے، مرتبہ ہے، فضیلت ہے، شان ہے، سب کچھ ہے، لیکن عصمت حاصل نہیں ہے۔ اور عصمت کی بنیاد پر پھر ایک اور عقیدہ گھڑا جاتا ہے کہ جو امام ہوتا ہے وہ غیر محدود اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ اسی لیے نعرہ لگاتے ہیں نا، مولا علی مشکل کشا یا علی مدد کا نعرہ اسی بنیاد پہ لگایا جاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہمارے 12 معصوم ہیں۔ ایک کا نام سب سے پہلے حضرت علی، حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر امام سجاد جن کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے، پھر امام باقر ہیں، پھر امام جعفر صادق ہیں، پھر موسیٰ کاظم ہیں، پھر امام رضا ہیں، امام تقی ہیں، پھر امام نقی ہیں، اور پھر امام حسن عسکری ہیں۔ یہ 11 نفوس بنتے ہیں۔ اور 12ویں کے متعلق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک جزائر برمودا کے غاروں میں چھپا ہوا ہے، قیامت کے نزدیک آئے گا، اور اسے وہ امام مہدی کہتے ہیں۔ امام مہدی ایک الگ چیپٹر ہے جو کسی اور خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج کے لیے آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، آپ کے خاندان کے لوگ کون تھے، تھوڑی بہت کوشش کی ہے میں نے ان کو بیان کرنے کی، اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کا صرف ناموں کا تعارف آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور یہ الگ الگ یہ شخصیات علی کی اولادیں ہوں تو ان کے کوئی کارنامے نمایاں نہیں ہوں کہ دنیا میں ہیں، یہ الگ الگ ہر بندہ یہ ایک الگ الگ چیپٹر کا حامل ہے کہ الگ الگ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ آپ کے لیے میری نصیحت صرف یہی ہے کہ دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا انکار کرنے والا ہے۔
اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے مقام کو نہ صرف تسلیم کرتا ہے، اور اللہ کے فضل سے میرا مسلک اہل حدیث ہے، ہم اہل حدیث اہل بیت کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اور آپ نے کیا فرمایا ہے؟ اذکرکم اللہ، میں تمہیں ڈراتا ہوں اللہ سے اپنے اہل بیت کے معاملے میں۔ اور ڈرایا کس بات سے؟ کہ میرے اہل بیت کے طریقے کو اختیار کرنا، میرے اہل بیت کی راہ پہ چلنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقام اہل بیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان کا رستہ تھا ہمیں اللہ اس رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔